محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دوستوں کو، اپنے محترم دوست اجاز صاحب کو، ان کے رفقا کو، جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گوں اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گوں اللہ تبارک تعالی سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ کہو آمین۔ احباب، ان محفلوں کے اندر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں مجھ سے، کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا۔ اور آپ یقین کریں اگر کبھی کوئی بھولے سے کوئی بدبخت آ جائے تو پھر وہ بدبخت نہیں رہتا۔ رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا۔ یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہیں۔ خوش بختوں، یہ جو آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے، یہ جو آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑا، یہ آپ نے اس مہنگائی کے دور میں خرچ کیا، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کا آنا کوئی بیکار نہیں گیا۔ اس جہاں میں شاید آپ کو احساس نہ ہو، اور اس کی بھی وجہ ہے احساس نہ ہونے کی۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، جب راحت آتی ہے تو اس کا احساس نہیں رہتا۔ جب دکھ آتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے، جب سکھ آتا ہے تو محسوس ہی نہیں ہوتا بندے کو۔ جب خدا نہ خواستہ غم آتا ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ مصیبت آ گئی ہے، مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ گھر میں بندے کی جاب چھوٹ گئی ہے، خدا نہ خواستہ میٹر کٹ گیا ہے، خدا نہ خواستہ موبائل چھن گیا ہے، خدا نہ خواستہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے،
خدا نہ خواستہ اسی طرح کا کوئی بھی چھوٹا بڑا پرابلم مسئلہ کھڑا ہوا ہے، مصیبت کوئی آئی ہے تو وہ فوراً محسوس ہوتی ہے، میری بات سمجھنا۔ مگر جب سکھ آتا ہے نا، خوشی آتی ہے، راحت آتی ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دکھ کا لمحہ نہیں گزرتا اور سکھ کا لمحہ خوشی سے گزر جاتا ہے اور تیزی سے گزر جاتا ہے، اس لیے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو آپ نے اللہ کی ہے، آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم نے جو اللہ کی ہے ہمیں اس کا کیا نفع ہوا ہے، کہ آپ کو جو نفع ملنا ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہونا، آپ کی روزی میں برکت ہونی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا، آپ بے روزگار ہیں، محفل کی برکت سے آپ کو روزگار ملنا ہے آپ کو فیل ہی نہیں ہونا، شادی نہیں ہو رہی شادی ہو گئی آپ کو پتہ نہیں چلنا، بے اولاد ہیں صاحب بے اولاد ہو گئے آپ کو محسوس ہی نہیں ہونا، بے گھر تھے آپ کو گھر مل گیا محسوس ہی نہیں ہونا، بے روزگار تھے روزگار مل گیا محسوس ہی نہیں ہوا، بیٹا نہیں ہوتا تھا بیٹا مل گیا محسوس ہی نہیں ہوا، سواری نہیں تھی سواری مل گئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ بندے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ جو صبح شام میں محنت کرتا ہوں نا یہ اس کا رزلٹ ہے، وہ اس میں اللہ کا فضل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا بندہ، اور جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے لو جناب محفلہ میں بھی گئے مصیبت نہیں گئی، محفل چ گیا میرا مسئلہ نہیں حل ہویا، میری شادی نہیں ہوئی، میرا بچہ نہیں ہویا، میری جاب نہیں لگی، میں پروموٹ نہیں ہوا، میرا فلانا نہیں ہوا، وہ گن گن کے بتاتا ہے، مگر جب اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس ہوگا روز حشر، جب میرا مولا گن گن کے عطا فرمائے گا، میرا بندہ یہ کرم اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں وقت تو نے کہا تھا سبحان اللہ، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میرا بندہ یہ کرم اس لیے کیا ہے میں نے کہ تو نے فلاں وقت کہا تھا الحمدللہ، میرا بندہ یہ جو تو نے میری بارگاہ میں قیام کیا تھا یہ اس کا اجر ہے، یہ جو رکوع کیا تھا یہ اس کا اجر ہے، یہ جو قامہ کیا تھا یہ اس کا اجر ہے، یہ جو سجدہ کیا تھا یہ اس کا اجر ہے، میرا بندہ یہ نماز فجر کا اجر لے، یہ مجھ سے ظہر کا اجر لے، یہ عصر کا اجر لے، یہ عشاء کا اجر لے، میرا بندہ میں تجھے نماز تہجد کا اجر عطا فرماؤں، میرا بندہ یا اللہ یہ نعمت کیسی، اللہ فرمائے گا یہ نعمت جانتا ہے میں کس لیے دے رہا ہوں، یہ جو تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا تھا یہ اس کا اجر دے رہا ہوں، تو یا اللہ یہ نعمت کس لیے، کہا تو ہر وقت اللہ کرتا تھا یہ اس کا اجر دے رہا ہوں، تو یا اللہ یہ انعام کیسا، کہا تو ہر وقت میرے محبوب پر درود و سلام بھیجتا تھا، میں اللہ اس لیے یہ اجر تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہاں نہیں تو وہاں تو پتہ چل جانا ہے، اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو اس دنیا میں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کس کا دیا ہوا ہے بھلا، بولو نا، پھر بولیے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، آپ بھی شکر ادا کیا کریں، نہ شکری نہ کیا کرو، اللہ کریم کو نہ شکرہ بندہ یا بندی پسند نہیں ہے، اللہ کو شکر کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، میری نعمت کو نہ جھٹلاؤ۔ اور سنو، جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فارمولہ ہے. تسی میریاں نعمتاں دا شکر پڑی جاؤ. ہاں شکر ہے. دکھ آئے شکر ہے. سکھ آئے کیا پڑھنا ہے بھلا. ہوئے ہوئے ہوئے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک غلام تے کاکا دونوں چلے گئے باغ میں. تو آقا نے کیا کیا. آج کے دور میں آپ وہ غلام اور آقا کا کنسیپٹ نہیں سمجھ سکتے. آپ یوں سمجھ لیں ایک مالک اور ایک نوکر. چلو یوں سمجھ لو. وہ چلے گئے باغ میں. مالک نے کیا کیا, درخت سے ایک پھل اتارا اور پھل اتار کر اپنے نوکر کو دے دیا. مولانا فرماتے ہیں اس نے کہا اس کو کھا. نوکر نے لیا وہ پھل. مثال کے طور پہ آم کا باغ تھا یا کوئی انگور کا تھا یا کچھ بھی تھا. پھل اتار کر اپنے نوکر کو دیا, کہنے لگا اسے کھا. نوکر نے اسے کھانا شروع کیا. نوکر بڑے مزے مزے سے چسکے لے لے کے اسے کھا رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اس مالک نے جب دیکھا نا, اس نے کہا لگتا ہے بڑا ٹیسٹی پھل ہے, سوادی ہے تے بڑا میٹھا ہے. کہندا وہ گل سن آ مینوں وکھا یار ذرا, مینوں وکھا میں بھی تے کھاواں. انہیں وہ پھل انہوں دے چھڑیا مالک نو. مولانا فرماندے نے انہیں منہ چ پایا تے پھل بڑا کڑوا کسیلا انہیں تھو تھو کر کے سٹ دیتا تھلے. کہندا اوئے تو تے بڑا انج کر کے مزے لے لے کے کھا رہا سی. اوئے تے منہ تے رکھن دا کوئی نہیں تے تو کی کردا رہا, تینوں محسوس نہیں ہویا ہے کڑوا ہے. گل سمجھنا ذرا, تینوں محسوس نہیں ہویا ہے کڑوا ہے. انہیں نہیں, وہ تو ٹیسٹ لیس ہے, وہ تینوں ذائقہ نہیں آندا. کہندا ہے آندا ہے. تے آندا ہے تے تینوں محسوس نہیں ہویا. انہیں کہا نہیں. انہیں ایڈا کڑوا پھل ہے وہ منہ تے رکھن دا کوئی نہیں تے تو مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. کمال نہیں ہوگی, تو سٹ دیندا, تو مینوں کہہ دیندا. وہ کہن لگا مولانا روم فرماندن, وہ کہن لگا اپنے مالک نو کہندا آقا میں پھل تھوڑی ویکھیا ہے. انہیں کہا کی ویکھیا ہے. کہندا میں تے تیرے ہاتھ ویکھے نے. ہائے ہائے ہائے, میں پھل نہیں ویکھیا اور میں تے تیرا ہاتھ ویکھیا ہے. کہندا انہاں ہتھاں دے نال کئی دفعہ مٹھے تے رسیلے پھل کھا چکیاں. کی ہویا جی آج ایک کڑوا پھل مل گیا تے بندہ شکوے کرن لگ پوے اپنے مالک دے. مولانا فرماندے نا کہ بندیا او تیرے تو تے او غلام چنگا کہ انہیں احساس کیتا کہ انہیں کئی بار میٹھے پھل کھوائن, آج یہ کڑوا پھل دے دیتا تے کی ہویا. آپ فرماندے نے بندے نو چاہیدا ہے مالک دے طرفوں مصیبت بھی آوے تے بھی شکوے نہ کرے. اے ویکھے ایڈیاں نعمتاں دتیاں نے, کی ہویا جی آج کوئی مصیبت آ گئی تے. آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ فرماندا ہے میں کسے نفس کل کسے جان کل زیادہ کام نہیں لیندا, او دے تے زیادہ بوجھ نہیں پاندا, او دے تے زیادہ برڈن نہیں پاندا. ویکھو ساڑے کول سواری ہوئے نا, اے تسی سارا دن سڑک تے ویکھدے ہو چنگ چی رکشے دا کی حال کیتا لوگاں نے. وچے ہی مجھاں, وچے ہی گاواں, وچے بکریاں, وچے گاڈر, وچے مڈیاں تے چنگ چی بیچاری وہ چنگ دی جاندی ہوندی. کدی اتفاق ہویا تو ویکھیا کسے بندے نے کھوتا ریڑی لے کے جا رہا ہے, کنا سامان وہ تے رکھدا ہے. بعض لے کھوتا الار ہویا ہوندا ہے, اچا انج کھڑا ہوندا,
इन्ना समान धर देंदे करदे नहीं करदे मत किया करो ऐसा अल्लाह फरमांदा है वेख तू अपने जानवर दे नाल की करदा है ओदी इन्नी कैपेसिटी नहीं जिन्ना तू उहदे ते भार पाना है जिन्ना वजन पा छड़दा है ते अल्लाह फरमांदा है मेरी सुन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा फरमाया मैं किसी जान को ओदी ताकत तू ज्यादा बोझ ही नहीं पांदा मैं उन्ना भार पाना जिन्ना वो बर्दाश्त कर सकदा है अल्लाह गल समझ आ रही ते सोनियो और कदी जे सानू बुखार आ जाए असी किवें हाल दवाई पा छड़दे पांदे नहीं पांदे 103 पे बुखार हो गया मेरे को मैं अज आ रहा रस्ते एक फोन आया मैनू कहती बड़ी परेशानी हो गई मेरे सांस नहीं निकल रहा मैं की होया 104 पे बुखार हो गया मेरे को 104 ते बुखार हो गया मैं फिर की होया कहता मेरा साह नहीं निकल रहा पता नहीं मुझे क्या हो गया मैं कुछ नहीं होया कहते 104 पे बुखार फिर क्यों हो गया है मैं कि 104 ते बुखार किने भेजा है मैं तो भेजा कोई नहीं पक्की गल है मेरे तू ये जी गल ना उम्मीद रखी कि मैं तेनू 104 का बुखार भेजांगा तेरे अब्बे नहीं भेजा तेरी अम्मा नहीं भेजा कहते फिर किसने भेजा मैं कि अल्लाह ने भेजा कहते अल्लाह तो बड़ा करीम है अल्लाह तो बड़ा करीम है 104 पे बुखार दे दिया मेरा जिस्म टूट रहा है मेरा बड़ा बुरा हाल है मैं कि जी ने तेनू 104 ते बुखार भेजा ना उन्होंने पता है मेरा बंदा कितना बर्दाश्त कर सकता है कैसा करीम है बुखार भेजने से पहले बंदे को हिम्मत अता फरमाता है सुभान अल्लाह मैं कि तेनू की पता कैसा करीम है मैं उहदे नाल गल्लां करदा आ रहा मैं कि सुन जदों बंदा बीमार होवे ना ते फरिश्ते उहदे कोल खड़े होंदे ड्यूटी ते फरिश्तियां दी ड्यूटी तब्दील होंदी है असर वेले गल समझना जरा इस वास्ते फरमाया हाफिजू अला सला व सलातिल वुस्ता फरमाया दरमियानी नमाज नमाज असर दी हिफाजत करो ये बड़ी अहम नमाज है रब्बे करीम ने एक मकाम ते कसम चुकी वल असर के कसम है मैनू असर दी ये बड़ा अहम वक्त है मैं इदो ते मजीद मेरे वजाती बयान नेट ते सर्च कर सकते हो ये बड़ा अहम वक्त है असर दा तुसी महसूस किया होएगा असर दी नमाज के बाद मौलाना तशरीफ फरमाओ के बह जाते हैं उसके बाद क्या पढ़ा जाता है तस्बीह पढ़ते हैं पढ़ते हो नहीं पढ़ते इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं क्या कहते हैं भला ऊंचा बोले तस्बीह फातिमा मेरी माँ है मेरी बहन है मेरी बेटियां भी सुन रही हैं गौर से सुनो मेरा बेटा तस्बीह फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदर गुलाम ते लौंडियां माले गनीमत इकट्ठा होया मौला अली ने फरमाया फातिमा जाके अपने बाबा दी बारगाह दे विच अर्ज करो कि तुहानू कोई कनीज दे छड़े अपने हाथ नाल चक्की चलांदे जे पानी भरन वास्ते मशकीजा चक के खूह ते ले जांदी हो खुद रोटी पकानी हांडी पकानी घर दा ख्याल करना बच्चे सामने सारा काम कली कर दी हो मेरा दिल करदा है अज मस्जिद नबी शरीफ माले गनीमत आया है तो सरकार दी बारगाह दे विच जाके कह दियो हजूर तुहानू एक दो लौंडियां कनीज़ां दे देणगे तुहाडे नाल कम कराणगियां आप गए तशरीफ लै गए अल्लाहु अकबर जदों उत्थे गए ना ते जाके वेखिया ते वापस आ गए मेरे आका सल्लल्लाहु ने दरबार बर्खास्त किया हजूर बीबी फातिमा दे हुजरे तशरीफ लिया मेरे आका ने फरमाया फातिमा अज लगता किसी काम ना लाई सी कहती जी बाबा बेटा फिर किवें आई सी लगता कोई मंगना सी कहती जनाब मैं मंगना सी ते फरमाया फिर मंगया क्यों नहीं गल सुनी जरा मंगया क्यों नहीं अर्ज की बाबा मैनू मंगण तो शर्म आ गई है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैसी लाडली शहजादी है बाप से मांगते शर्म आती है
اور ہم ایسے ہیں، آپ یقین کریں ہماری فرینڈ شپ جہاں فوراً بنتی ہے، ایک ہی نشست کے بعد ہم اس بندے سے ادھار مانگ لیتے ہیں۔ ادھار کس لیے مانگا؟ صرف موبائل کے لیے، بیلنس کے لیے، گھڑی نئی باندھنے کے لیے، ٹچ کا موبائل لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسا کوئی اہم کام ہے، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم ادھار مانگ لیتے ہیں، اور ادھار اس لیے مانگتے ہیں کہ قیامت کو دیں گے یا نہیں دیں گے۔ نہ مانگا کرو ادھار۔ خدا کے بندو، تھوڑی کھا لو، تھوڑی کھا لو اور شکر پڑھ دو۔ خدا کے بندو قناعت کرنی سیکھو۔ خدا کے بندو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا سیکھو، اور خدا کی قسم جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ غنی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو نہیں نہ منگیا میرے کھول۔ اچھا ایک گل دس، تینوں کنیز چاہیے یا میں تینوں کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے ماں؟ سننا، وظیفہ بتا دوں۔ ہائے ہائے، ہوندی کوئی اج دی بچی، انہیں کہنا جی بابا وظیفے اپنے پاس رکھ لو، مجھے جو میں مانگ رہی ہوں وہ دے دو، میں نے ایک مجھ دے دے، میں نے ایک گاں دے دے، بابا میں نے مڈی دے دے۔ لیکن نہیں، وہ خاتون جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے بلا؟ خاتون جنت ہے، وہ زہرا ہے، ارے وہ جنت کی کلی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی بابا میں نے وظیفہ ارشاد فرما دیو۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سن، ہر نماز تو فارغ ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، غور سے سنو، 100 پریشانیاں آپ کو بھی ہوتی ہیں، آپ کو بھی 100 پریشانی ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ ارشاد فرمایا اپنی لاڈلی شہزادی کو، کتنا عظیم وظیفہ ہوگا، سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا ہر نماز سے فارغ ہو کے 33 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ۔ کیا بلا؟ 33 ٹائم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 33 مرتبہ پڑھا کر الحمدللہ، الحمدللہ، اور فرمایا 34 مرتبہ پڑھا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور فرمایا فاطمہ سن، یہ وظیفہ پڑھ کے تو رب کریم کی بارگاہ میں جو دعا مانگے گی رب کریم تیری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ کہو سبحان اللہ۔ نہیں جا کے یقین جانو، ساڑھے صاحبزادہ جمال صاحب دی طبیعت خراب ہے تے انہوں نے گلے دا آپریشن ہویا ہے، تو ہم انہیں چھوڑ کے واپس آئے ہیں ادھر۔ کل بہت ہی رش لگا ہوا تھا، لوگوں کا پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، عیادت کے لیے۔ تو ایک فیملی رات کو آئی ہوئی تھی، تو وہ مجھے دیکھا، انہوں نے کہنے لگے جی آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا واقعی طبیعت خراب ہے، گرمی بہت زیادہ تھی، شدید گرمی تھی، حبس تھا بہت زیادہ۔ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ کل کی کیا مصروفیت ہے؟ میں کل میرا پروگرام ہے، مجھے نا دیپال پور جانا ہے، تو پروگرام میرا، میں نے وہاں جانا ہے۔ کہتے او ہو اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آپ پروگرام نہ کریں، کینسل کر دیں۔ میں نے کہا گرمی تو خیر بہت ہے، اللہ مالک ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں، او جانے او دا کم جانے۔ لو جی ہم وہاں سے نکلے ہیں، تھوڑا سفر طے کیا ہے آج، تو یہاں سے فون پہ ان دوستوں نے بتایا جی اکاڑے کے علاقے میں بڑی شدید آندھی چل رہی ہے،
اس کے بعد میں نے سعد صاحب کو کہا ہے، میں نے کہا یار وہ سنگی سے رابطہ کرو، پوچھو. ایدے کول پوچھیا، انہوں نے کہا جناب اتنے تے بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. اور یہاں جب میں پہنچا ہوں دیپال پور کے ایریے میں تو پانی پانی سڑکوں پہ تھا. جب میں یہاں آیا تو وہ مجھے کہہ رہا جی حضرت صاحب بڑی 15-20 منٹ تک کہنا بڑی ٹکا کے بارش ہوئی ہے، اسی یہ دوبارہ ساری پھر سیٹنگ کیتی ہے. بڑی میری چاہ سی پروگرام ایویں کراں پر بارش دی وجہ تو ہر شاید تاں ٹھاں ہو گئی ہے. میں کہ بندے تو ویکھ سہی، کل پکھے دی ہوا برداشت ہی نہیں سی ہوندی، تتی لو سٹدا سی یہ پکھا، اج ویکھو بغیر پکھے دے کیویں بیٹھے ہیں. رو صاحب کل کیا پوزیشن تھی؟ آج ویکھ میں اپنا پکھا بند، تسی سمجھو نا کہ ایئر کنڈیشن لئی بیٹھا، اے ویکھو پکھا میں اپنا بند کرا دیتا ہے اور میں ماشاءاللہ بیٹھا بالکل بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. کیسا موسم ہوا ہے، یہ کرم ہے اس کا، یہ اس کا کیا ہے بھلا؟ کرم ہے. خدا کی قسم جب بندہ اس کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ کریم اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بڑا آسان وظیفہ ہے، بڑا آسان. عصر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا تسبیحیں پڑھتے ہیں ہم، اور آپ بھی نماز پڑھ کے یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں، یہ نہ چھوڑا کریں. عصر کا وقت بڑا خاص وقت ہے. اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. دن والے فرشتے ڈیوٹی آف کر کے چلے جاتے ہیں، رات والے فرشتے ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں آ کر. ڈیوٹی کی چینجنگ کا وقت ہے. اب مرضی خدا اور مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز کے بعد فوراً اٹھ کے نہ جاؤ، تسبیح پڑھو، ذکر کرو. کس لیے؟ جب فرشتے ڈیوٹی آف کریں اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں، اللہ فرمائے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، او کہن یا اللہ تیرے بندے قیام میں سن، تیرے بندے رکوع میں تھے، سبحان اللہ، تیرے بندے قامے میں تھے، سبحان اللہ، تیرے بندے سجدے میں تھے، سبحان اللہ، تیرے بندے تشہد میں تھے. سبحان اللہ، یا اللہ تیری بندیاں سبحان اللہ پڑھ رہی تھی، یا اللہ تیرے بندے الحمدللہ کہہ رہے تھے، یا اللہ تیرے بندے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، یا اللہ تیرے بندے تیرے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے تھے. خدائے کعبہ کی قسم اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بڑا خاص وقت ہے عصر کا. تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ایک ٹیم جاتی ہے دوسری آتی ہے. اب بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. جب فرشتوں کی ڈیوٹی آف ہوئی اب یہ اللہ کی بارگاہ میں گئے. اب اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے، غور سے سننا، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ زمین سے آ رہے ہیں. کی کر کے آئے ہو؟ اللہ عالم الغیب ہے پھر بھی پوچھتا ہے ان سے کی کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک بیمار بندے دے کولوں آئے ہیں سی. کی نا سی؟ یا اللہ او دا اے نا سی. انہوں کی ہویا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھنا ذرا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے میں دور نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے میں سمیع ہوں. سننا، میں سمیع ہوں. سمیع ہے سننے والا، ایسا سننے والا کہ اس جیسا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں، ایسا دیکھنے والا کہ مجھ جیسا کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، ایسا بھید جاننے والا کہ مجھ جیسا کوئی بھید جاننے والا ہے ہی نہیں. کہ تو آ رہے ہو فلاں جگہ، تو آ رہے ہیں، میرے بندے دا کی حال سی؟ کہتے یا اللہ تیرے بندے دا بڑا برا حال سی، انہوں 104 تے بخار سی. سننا ذرا،
105 تے بخار. اچھا اس کو تکلیف تو ہوگی نا بھائی. 105 تے بخار, جسم ٹوٹدا پیا ہوندا, بندہ ایں کردا پیا منٹ منٹ بعد. تکلیف تے ایسی. کہندے یا اللہ ایسی, یا اللہ او دا سر پھٹ رہا سی بڑا, بہت دکھ رہا سی جسم او دا. اچھا کوئی بندہ پوچھن آیا انہوں؟ کہتے ہیں یا اللہ اسے بندے پوچھنے آئے دے. کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ پوچھتے سن تیرا کی حال ہے؟ وہ میرا کی کہندا ہے؟ کہندا یا اللہ وہ کہندا سی بڑا برا حال ہے, لک پیڑ کردا پیا. سننا, لک پیڑ کردا پیا, جسم میں بڑا درد ہے, سر پاٹن تے آیا ہے, برا حال ہے, اٹھ کے بیٹھا نہیں جاندا, میرے کو لیٹیا نہیں جاندا, میرے کو کھادا نہیں جاندا, میرے کو پیتا نہیں جاندا, رات کو نیندر نہیں آندی, بڑی کوشش کردا سویں جاواں, مینوں نیند نہیں آندی. یا اللہ یہ دس رہا سی. اللہ فرماندا ہے کوئی چنگی گل ہی کیتی سی؟ کہندا کوئی نہ. کوئی ایک ہے مالک دا شکر ہے؟ کہندا کوئی نہ. اچھا وہ بندہ کوئی جھوٹ بول رہا تھا؟ وہ سچ ہی تو بول رہا تھا. وہ دا لک پیڑ کر رہا ہے, کھادا نہیں جا رہا, پیتا نہیں جا رہا, ستا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, تریا نہیں جا رہا, لیٹیا نہیں جا رہا. سچ ہی تو بول رہا وہ بندہ. کی کہندا ہے؟ مالکہ یہ کہندا ہے انہیں کوئی شکر پڑھیا ہے؟ کہندا نہیں پڑھیا. اللہ فرماندا ہے ٹھیک ہے, انہوں یہ حال تے چھڑ دیو, موج کرے. اور سنو دوسرا بندہ, او دی بھی سیم یہی پوزیشن, نہ او دے کول ستا جاوے نہ بیٹھا جاوے, نیند نہیں آندی, اگر سویں تے ساہ اوکھا, کھادا نہیں جاندا, بھوک نہیں لگدی, کھاوے تے افارا, بیچارے دی بری حالت. 104 تے 5 تے بخار, جسم ٹوٹ رہا ہے, سر پھٹ رہا ہے, برا حال. فرشتے کھڑے ڈیوٹی دے, بندے آئے پوچھن واسطے کی حال ہے تہاڈا؟ کہندے الحمدللہ, شکر ہے مالک دا, شکر ہے. تہاڈی طبیعت کیسی ہے؟ کہندے الحمدللہ میں ٹھیک ہاں. میرے ورگا پاگل مائنڈ بندہ انہیں آ کے نبض ویکھنی شروع کر دینی, ہوئے 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 تانوں تے بڑا تاہ چڑھیا ہے, ہوئے 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 ہوئے, متھے تے ہاتھ رکھ دیتا. اچھا یہ متھے تے ہاتھ رکھ کے مریض نو پوچھنا, یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے. متھے تے ہاتھ رکھ دے نا, یہ بھی کیا ہے بھلا؟ بولو نا, اب بولو, یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اچھا مریض کی عیادت کے لیے جانا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا مریض کو خالی ہاتھ نہ جانا, مریض واسطے کچھ لے کے جانا, انہوں کچھ دے کے آنا, یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور دساں, جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو پھر مریض کو کہو دعاؤں کی درخواست, مریض کو دعا کراؤ. اسی جدو کسی مریض کو جائیے نا, اسی کہے اپنے کرتوتاں دی سزا بھگت رہا ہے, لانتاں پہ رہی سن وہ دے منہ تے. یہ جو ہم آپس میں تبصرے کرتے ہیں, بڑی پیڑی حالت سی, منہ تے انج لگدا لانتاں پہن ڈیاں اے تے, اے کیتی اگے آ گئی اے. میں جو گیا نا پاجی ہاسپٹل, او دی لت ایویں ٹنگی کھڑی سی, او میں ہاسپٹل گیا تے او دی بانھ تے ٹنگی ہوئی, وہ بکواساں کردا سی, انجام نو پہنچے ہے, ایک کرتوتاں دی سزا بھگت رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند آئے. گلا نہ کیتیاں کرو, کرما لیو. اور اتے جا کے سرکار فرمانے مریض نو کہو ساڑھے واسے دعا مانگے. ہم سمجھتے ہیں یہ عتاب الہی کا شکار ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ عذاب الہی کا شکار ہے. آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے, اور فرمایا یہ اس وقت مستجاب الدعوات ہے, اور فرمایا اس گھڑی یہ اللہ سے جو مانگتا چلا جائے گا اللہ عطا فرماتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سب پڑھیے سبحان اللہ, آواز بلند سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کی کر دیں ان جا کے گلاں کر کے آنے اور سننا کی آلے. کہتا اللہ دا شکر ہے, بخار تو تانوں بڑا چڑھیا. میں کوئی گل نہیں, یار دی مرضی, جت یار رکھے ات رہنا ہے.
हैं जिथे यार रखे उत्थे रहना है। मालिक दी मर्जी जेड़े हाल च रखे, जिसम ते टुटदा होएगा फिर की होए, मालिक दी मर्जी। सिर दा की हाल है, बिल्कुल ठीक। यूसुफ पटवारी साहब समझे, कैसी आपकी फीलिंग कैसी है? कहना मेरी फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं ठीक हूं। सुनना वो बंदे ने जदों एक, हालांकि ओदा लक दर्द कर रहा है, सुता नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खादा नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, लेकिन वो की कर मालिक जेड़े हाल ही रखे ठीक हाँ मैं खुश हाँ। हुण फरिश्ते की ड्यूटी चेंज हुई, ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है? कहते या अल्लाह तेरे बंदे नूं बड़ा ता चढ़िया है, या अल्लाह उहदे जिस्म नूं बड़ा दर्द है, मौला तेरी सौं पसीने नाल बुरा हाल, सिर पाटदा ही ओदा। अल्लाह फरमांदा कोई पूछण आया है? या अल्लाह बड़े बंदे आए सन। अल्लाह फरमांदा जेड़े पूछण आए सन उन्होंने की पूछे है? उन्हें पूछा तेरा की हाल है? अल्लाह फरमांदा अच्छा उन्हें आगे की किया है? या अल्लाह तेरी सौं असीं ते हैरान हो गए हैं। जेड़ा आया है उन्हें पूछे, वो कहना मैं ठीक हाँ, अल्लाह दा शुक्र है, एहसान है मालिक दा, जेड़े हाल च रखे। मालिक जो है मेरा करीम है, वो मेरे नाल बड़ा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, तुम छोड़ो इस बात को, मेरा अल्लाह मेरे हाल से, मेरी जात से ज्यादा वाकिफ है, वो जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ। होए अल्लाह फरमाता है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने इसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, क्या कर दिया? ओदे गुनाह माफ कर छड़े। हुण सुनो सुनो दीवानो, बुखार दा अरसा लंबा हो गया। अगले दिन फिर फरिश्ते दी ड्यूटी, वो जेड़े ड्यूटी दे दूसरे आए खड़े, वो टीम गई, मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? या अल्लाह इस हाल में छोड़ा। मेरा बंदा क्या कहता था? या अल्लाह वो शुक्र करता था, पहले गुनाह माफ किए, अब अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने इसके दर्जात को बुलंद फरमा दिया है। मुसीबत का दौरानिया लंबा हो गया, अब अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे की क्या हालत है? या अल्लाह उसकी ये हालत है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने इसे दाखिले जन्नत फरमा दिया है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुसीबत मुसीबत नहीं होती अल्लाह। अगर बंदा समझे खुदा की कसम, दुख और सुख अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नमा अल उसर युसरन इन्नमा अल उसर युसरा, फरमाया पस बेशक तंगी में फराखी है, तंगी में फराखी है। फरमाया दुख में सुख है, दुख में सुख है। सुनना, दुख में सुख है, दुख में सुख है। सुनो, दुख में सुख है, दुख में सुख है। यानी जिसको सुख चाहिए उसे चाहिए कि वो दुख के रास्ते में से गुजर कर आए, दुख के रास्ते में से गुजर कर आए। जो दुख के रास्ते में से गुजर कर आएगा, मैं अल्लाह उसे सुख का शहर अता फरमा दूंगा। अल्लाह बंदे से उसकी कैपेसिटी से बढ़कर बर्डन नहीं डालता, कभी टेंशन न लिया करो। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला बड़े मुस्तजाबुद दावत, बड़े मुस्तजाबुद दावत, और मियां मीर अलैहि रहमत दी पोजीशन लाहौर शहर दे अंदर आप दी दरगाह आलिया। यकीन करो साह दी तकलीफ आपनू ते सारी सारी रात आपने बैठा रहना। हाय हाय, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, खुदा दी कसम साड़ी 2 दिन मुसीबत वध जावे असी हाल दुआई पा छड़ दें। मियां मीर एक अरसा दराज तक सादा मरीज सारी रात बैठा रहना। आए अरे उसकी पोजीशन ये कि सुबह से लेके शाम तक, रात गए तक तांता बंधा रहता, लोग कतारें लगाकर, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या उमरा, वोज़रा, बादशाह वक्त क्यों लगाकर, कतार लगाकर उससे दुआएं कराने के लिए आते। और मियां मीर दुआ के लिए हाथ उठाते। और 10 दिन मियां मीर अलैहि रहमत को कोई बंदा आवे, उन्हें कहे बाबा मेरी ये परेशानी है, दुआ कर दे। मियां मीर ने हाथ चुकने, माल का
یہ دی پریشانی دور کا. ادھر ویکھ اجمعین وہ دا کم ہو گیا. ادھروں اماں آ گئی, اے بابا میرا یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں ہو رہا. میاں میر کی حالت یہ, مستجاب الدعوات لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا. ہاتھ چکے جا اماں تیرا کم ہو گیا. ایک دن ماں کہنے لگی وے پتر وے جہان تیرے کو دعاواں کراندا ہے تے تو دعاواں منگدا ہے, وے انہاں دا کام ہو جاندا ہے تے وے کدی اپنے واسطے ہی دعا منگ لے, وے ساری ساری رات تڑفدا رہنا ہے تے بڑی مینوں تکلیف ہوندی ہے, میرے کو ویکھیا نہیں جاندا. ماں صدقے جاوے کدی تے اپنے واسطے ہی دعا منگ لے. اج کوئی بزرگ اگر کوئی تکلیف وچ ہوے نا تے لوگ ہی پتہ کی کہندے ایڈا اگر پہنچیا ہوندا تے اپنی پریشانی نہ دور کر لیندا. او جھلیا تینوں کی پتا, یہ تے دکھ جان ہی نہیں دیندے بوئے تو, کہندے شالا ایتے بیٹھے رہن. ان کو پتا ہے کہ جس اللہ جب بندے کو یاد کرتا ہے اس کے یاد کرنے کا انداز یہ ہے کہ بندے پہ دکھ نازل کرتا ہے. وہ کہندا مال کا دکھ کتے بیٹھا رہے تاکہ تو مینوں یاد تے کردا رہے. ہائے اللہ. ماں کہندی وے ماں صدقے کدی دعا مانگ لے. آپ فرمایا اماں ماں اللہ نو پتہ نہیں ہے میں کہڑے حالے چاں, میں انہوں کہواں تے تاں جے پتہ نہ ہوئے. اللہ مینوں ویکھدا نہیں پیا, انہوں نہیں پتہ میاں میر دا کی حال ہے, میں نہیں منگنا. ایک دن ماں نے کی کیتا 10 دن ادھر مرداں دی, ادھر ویکھ مرداں دی لین دعا واسطے, ادھر عورتاں دی. تے ماں آ کے نہ تے بہ گئی صفے سے. ہائے ہائے ماں ہے نا, ماں قطار چ لگ کے بہ گئی. 1 بائی 1 نمبر لگ رہا ہے لوگوں دا دعا کران واسطے آ رہے نے. آپ دی ماں دا نمبر لگ گیا. ماں نے برقع پایا اتوں تے ماں آئی کہندی اے بابا ہاں ماں جی اے ٹاڈا کی مسئلہ ہے دسو. آپ دی ماں بولی بابیو میرا پوتے انہوں ساہ دا بڑی تکلیف ہے, ساری رات ساہ دے نال بیٹھا رہندا ہے تے انہوں بڑی تکلیف ہے تے انہوں آرام نہیں آندا تے نیندر نہیں آندی تے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. میرے بچے واسطے دعا منگو اللہ میرے بچے نوں صحت دے چھڈے. حضرت میاں میر علیہ رحمت نے ہاتھ چک کے دعا منگی کہ یا اللہ مائی اماں دے پتر نوں صحت دے چھڑ, مائی اماں دے پتر نوں صحت دے دے. آپ نے دعا فرما دیتی. اللہ اکبر. لو آپ فرمایا اماں جا تیرا کام ہو گیا. اماں چلی گئی خوش خوش. لو جی خدا دی کرنی آپ نو آرام آ گیا, آپ بالکل ٹھیک. عشاء ہو گئی, رات گزرتی پئی ہے تے میاں میر رحمت اللہ تعالی آپ ٹہلیاں لاندے پھردن, ٹہلیاں دورے پھردن. ماں اتے برامدے دے وچ ویکھی جاندی ہے. ادھی رات جدو لنگ گئی نا تے ماں نے اتو آواز دیتی وے پت وے میاں میر. جی اماں وے سوندا کیوں نہیں؟ کہندی اماں میں نے نیند نہیں آ رہی. وے ماں صدقے وے تیری تکلیف ختم نہیں ہو گئی؟ کہ اماں ختم ہو گئی ہے. وے بچہ تیرا مرض ختم ہو گیا ہے تے سو جا. آپ فرمایا اماں مینوں نیند نہیں آ رہی. ماں اتو اترے کول آئی تے کہندی وے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تیری تکلیف دا, آج اللہ نے کرم کیتا ہے تے آج تے سو جا تم. آپ فرمایا اماں جیڑی تکلیف نو تو تکلیف سمجھدی سے نا وہ تکلیف تھوڑی سی. اماں اوہی تے یار دی ملاقات دا ایک بہانہ سی. اماں جدو رات نو میری تکلیف دا حملہ ودنا نا, دیکھو مریض کو رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے تے بندہ سادہ مریض انہوں رات نو نیند نہیں آندی, بیچارہ انج بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم کرے ساری رات سادہ مریض بیٹھا رہندا ہے. فرمایا اماں جدو رات نو سا دی تکلیف دا حملہ ود جانا, ہر شب میرا مولا آسمان اول پر آ کر مجھے پوچھا کرتا تھا میاں میر تیرا کی حال ہے. آئے آئے آئے.
تیرا کی حال ہے؟ اما آج رات لنگ گئی میں اودی آواز سڑن نو ترس گیا. اما تو انہوں تکلیف سمجھتی سی، وہ تکلیف نہیں تھی، وہ دکھ نہیں تھا، وہی تو سکھ تھا. ہائے ہائے ہائے. ماں کہندی ہے وے ماں صدقے جاوے مینوں پتہ ہوندا میں کدی ایویں نہ کردی، میں تے کچھ اور سمجھ بیٹھی ساں. ہائے میں کی کر بیٹھی. تے عرض کر رہا کہ جب بندے کو تکلیف آتی ہے نا، اللہ کی رحمت بندے کو ہر سمت سے گھیر لیتی. کدی مشکل آوے تے پریشان نہ ہویا کرو، وہ بڑا کریم رب ہے، بڑا رحیم رب ہے. اپنے رب دی بارگاہ دے وچ زیادہ سجدے کیتا کرو. یہ نہیں ہے کہ تکلیف دے کر نمازیں چھوڑ دو، تکلیف دے کر تلاوتیں چھوڑ دو، تکلیف دے کر ورد چھوڑ دو، تکلیف دے کر وظائف چھوڑ دو. نہ، خدا شاہد ہے جب تکلیف آتی ہے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی عطا میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تو اور رہا، اور جب تکلیف زیادہ بڑھتی ہے اللہ اس بندے کو استقامت کے بدلے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھیا کرو، کرما لیو نماز نہ چھڑیا کرو، اللہ سونے نو یاد کیتا کرو. اللہ دے نام وچ بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. سبحان اللہ، بڑی برکت ہے. خدا دی قسمیں سنگیو تسی ظاہراً ذکر کرو گے نا، وہ ظاہراً نعمتیں دے گا آپ کو. تہاڈا دھیان اللہ وال کوئی نہیں، تسی صرف منہ نال کیتی جا رہے ہو اللہ 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 اللہ، تہاڈا دھیان کوئی نہیں. یعنی تہاڈا آپ کی زبان ذکر کر رہی ہے مگر دل ذکر نہیں کر رہا. ظاہراً ذکر کرو گے وہ بھی فائدے سے کم نہیں ہے، اس میں بھی اللہ ظاہری نعمتیں عطا فرماتا ہے. وہ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تجھے اچھے کپڑے پہنائے گا، اچھا جوتا دے گا، اچھا موبائل دے گا، اچھی گھڑی دے گا، اچھی سواری دے گا، اچھا مکان دے گا. اللہ نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. جو بندہ ظاہری صرف ذکر کرتا ہے، جہاں دل ذکر نہیں کرتا، اویں لگے رہندے اللہ 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 ہیں. او باجی اوے دکھاوے کا ذکر کر رہا ہے، او لوگاں نو وخان واسطے میں اللہ دا ذاکر بندہ اللہ. جیسے نیٹ پہ ہمارے کئی صوفی لگے ہوتے ہیں اور پھر خوب زلفیں ہلاتے ہیں تاکہ لوگاں نو پتہ لگ گیا جی صوفی موجے چایا کھڑا ہے. حالانکہ کوئی موج شوج کوئی نہیں ہوندی، وہ صرف فیم لینے کی خاطر سارا ناٹک ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، ایسا مہربان اللہ ہے، اور پھر بھی نعمتیں دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ صرف ناٹک کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، یہ نیٹ پہ فیم لینے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے مینوں پتہ ہے فیم لین دی خاطر کر رہا ہے، مینوں پتہ ہے مشہوری لین دی خاطر کر رہا ہے، مینوں بھی پتہ ہے ریاکار آدمی ہے. اللہ کہتا ہے پر لے تے میرا نہ آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اچھی کو سبحان اللہ. نہ پھر کو آئے 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 پھر کو سبحان اللہ. پھر کو اللہ پاک دا نام ہے، پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. گل سمجھ آ رہی؟ اینک مین وہ تو ہے میرا میٹھا، میری گل سمجھ آ رہی؟ ادھر توجہ دے. ہاں گل سمجھ آئیے؟ کیڑا ذکر سی والا؟ نہیں اخلاص کا کہ ریاکاری کا تھا؟ ذکر کرتا میری طرف ایک دم جناب. یہ ہمارے کئی نعت خان کھڑے ہوتے ہیں نا سٹیج کے اوپر، آپ یقین کریں وہ کئی تو یہ جائیں ایک نعت خان یقین جانو وہ کی آئے گا ڈگ پائے گا بے ہوش ہو جائے گا جدوں کوئی شیر پڑے گا. ایک دن وہ ساڑی محفل آ گیا، میں کہ انہوں چکو ہاسپٹل لے جاؤ. اچھا ایسا کوئی کمینہ بندہ 2-4 ٹیکے لوایا ہو. وہ بڑی فلماں پئی ہیں، بڑیاں فلماں پئی ہیں. بہرحال پاک محفل ہے، میں چاہتا ہوں پاکوں کا ذکر ہو جائے. ریاکاری کا آیا، سبحان اللہ. ریاکاری
دکھاوا، زلفان وٹ نہیں، مزہ آیا ٹوپی لا کے یار بڑی کو پہنچی ہوئی ہستی بیٹھی ہے، اور پتہ لگ گیا صرف فیم لینے کے لیے سارا. کہتے کیمرہ میری طرف لگانا یار، ذرا دکھاؤ ذرا ان کو. یا اللہ وہ تو دکھاوا کر رہا تھا. اللہ کہتا مینوں بھی پتا ہے. یا اللہ پھر کیوں دے رہے ہیں؟ کہتا تینوں پتا کدھر نام لے رہے ہیں؟ یار نام تے تیرا لے رہا ہو، میرا نام تے لے رہا ہے. میں اپنے نام کی خود قدر نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ہائے 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 ہائے. کی منگتا ہے؟ کہنا گڈی چاہیے، گڈی دے دیتی. کی چاہیے؟ مڈی چاہیے، مڈی دے دیتی. کی چاہیے؟ جاب چاہیے، پھڑ جاب پھڑ. کی چاہیے؟ مینوں چنگی گھڑی پوا دے، پوا لے. مینوں موبائل دے دیتا، ٹچ والا موبائل دے دیتا. چنگے کپڑے پوا دے، پوا دے. مجھے فیم چاہیے، فیم دے دیتا. شہرت چاہیے، شہرت دے دیتی. عزت چاہیے، عزت دے دیتی. پیسہ چاہیے، پیسہ دے دیتا. مینوں باہر دا ویزا لوا دے، اے لے پھڑ گا. یہی چاہیے ہے نا. میری طرف دیکھنا ذرا. اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کی شان ہے. وہ کرسی کا محتاج نہیں، مگر کرسی کا تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے واسعہ کرسیو السماوات والارض. میری کرسی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. سننا، میری بھی طرف دیکھنا ذرا. اے بیٹھا ہے. کی چاہیے؟ کہنا گھڑی چاہیے، ادھر ویکھی ذرا، دیتی. مڈی چاہیے، لے. گڈی چاہیے، لے. یہ چاہیے، اے لے. وہ چاہیے، اے لے. وہ چاہیے، اے لے. یہ چاہیے، یہ لے. غلط بیانی نہیں کر رہا، خدا دی قسمیں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. دے چھڑیا انہوں. پر رب بڑی محبت سے دیکھتا رہتا ہے اس بندے کو. شاید اب یہ کہہ دے کہ مینوں ربا تو چاہیے. ہائے ہائے چل نکمیاں، چل جتے ساری دنیا دی مڈی منگی، جھوٹ موٹ نال ہی کہہ دے مالکا تو چاہیے. جھوٹ موٹ نال بھی نکمے نے نہ منگیا. اگر یہ بندہ مانگ لیتا، جھوٹ موٹ کا ہی مانگ لیتا، خدا کی قسم میرا اللہ اتنا کریم ہے، فرشتوں کو فرماتا گواہ ہو جاؤ، اے ہن میرا ہو گیا، میں ایدہ ہو گیا. ایسا کریم ہے. یہ تو وہ بندہ ہے جو ناٹک کے ساتھ کرتا ہے، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ ذکر کرے، یعنی زبان کہے اللہ، دل کہے اللہ. زبان کہے ہو، دل کہے ہو. زبان کہے اللہ کو کریم، دل کہے کریم. رحمان رحمان، رحیم رحیم، کریم کریم. سبحان سبحان، دل کہے زبان بولے، دل کہے. دل اور زبان کا ربط ہو، اور وہ بندہ اخلاص اور محبت کے ساتھ جب اللہ کو یاد کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ، یعنی قلبی ذکر جب وہ کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کریم کی رحمت کا جوش آتا ہے. اللہ اس کو باطنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. لوگوں غور سے سنو، باطنی نعمتیں دیتا ہے. وہ کیا؟ اللہ اس کے سامنے کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے، کائنات کے بھید کھول دیتا ہے، سارے چھپے ہوئے راز کھولنے شروع کرتا ہے. اس کو دکھاتا ہے، کہندا بندیا کہ جی اتے ویکھیا، لے لے تیرے لیے آسمان اول کا دروازہ کھول دیا ہے. وہ دیکھ اتے دا، اور اوپر اور اوپر اور اوپر اور اوپر. تھلے ویکھیا، تھلے بوئے کھول چھڑ دا. لو جی تاتر سرا تک نظر جاری ہے. اور اوپر دیکھ، پھر جو ادھر دیکھا کی نظر آ رہا ہے؟ ہائے رب کریم اپنے جلوے دکھاتا ہے. اور ایسے بندوں کے لیے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میرا بندہ تو جدھر دیکھے تجھے ہر طرف جلوائے خدا نظر آئے گا. خدا سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. ادھر دیکھو، ادھر دیکھا اللہ، ادھر دیکھا اللہ، ادھر دیکھا اللہ، اوپر دیکھا اللہ، ادھر دیکھا اللہ، اور باہر دیکھا اللہ، ادھر دیکھو، ارے اندر دیکھا. ہائے ہائے ہائے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ.
جب بندے کی یہ حالت ہوتی ہے تو اللہ باطنی نعمتیں دیتا ہے اور باطنی نعمتوں میں اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اور سنو اس بندے اور مدینہ طیبہ تک کے حجابات کو ہٹا دیتا ہے. اور خدائے کعبہ کی قسم جب اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے حجاب ہٹتے ہیں اسے صرف اور صرف گنبد خضرا نظر نہیں آتا مکین گنبد خضرا کو دیکھتا ہے اللہ. سبحان اللہ. آئے آئے آئے. یہی وجہ ہے خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی آپ جو جا رہے ہیں کسی بندے نے یہ پوچھا ہیں صحیح اے دسو کروڑ کو کیڑا راہ ویندے آپ موج میں تھے آپ نے فرمایا کروڑ ونجنئی توڑ ونجنئی. کروڑ جانا ہے تو نے توڑ جانا ہے یعنی منزل تک جانا ہے. وہ سمجھا یہ بابا مجھے اپنی کسی سواری پہ یا کسی بھی ذریعے سے مجھے کروڑ پکے چھوڑ کر آئے گا کروڑ چھوڑ کر آئے گا. انہیں کیا بابا لگتا ہے بڑی لہرے چے انہیں کیا بابا میں توڑ ونجنے میں نے توڑ جانا ہے منزل پہ جانا ہے. ہائے خواجہ صاحب نے کیا کیا خواجہ صاحب فرمانے لگے آنکھ بند کر آنکھ بند کر. ادھر دیکھو اس نے آنکھ بند کی آپ نے فرمایا ہاں آنکھ کھول. آنکھ کھول دی اس نے. کہاں پہنچا ہے اس نے کہا یہاں تو بڑا بازار نظر آ رہا ہے. فرمایا ٹردہ ون سریکی میں ٹردہ ون. وہ چلتا گیا ہونڈا سا آدھے واہ سی واہ اے تا گنبد خضرا نظر آنا پہ. ہائے 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 آکے صحیح ایک کروڑے فرمایا کوئی نہ وہ اے توڑے. اب میں نے تو کروڑ کا کہا تھا آکے میں تیرے کو پوچھا نہیں کروڑ ونجنئی توڑ ونجنئی آکے میں سمجھے اتھا توڑ چھوڑے سے. آپ فرمایا ہوئے سادہ توڑ مدینہ ہے. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. باد بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سب دو جواب دو. ہاں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. یہ توڑے. آج ہم مجاہدے کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں مگر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا اللہ بدل گیا ہے؟ نہیں اس کی شان کم ہو گئی ہے. میری بات سمجھنا وہ ازل سے لے کر ابد تک جوں کا توں ہے نہ اس کی شان بڑھنی نہ کم ہونی. وہ کریم تھا کریم ہے کریم رہے گا. رحمان تھا رحمان ہے رحمان رہے گا. تو پھر معاملہ کیا ہے بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ باتیں نہیں ہوتی جو ہمیں بیانوں میں سنتے ہیں. او باجی اپنا اندر سے ٹھیک کر لو. ابھی ہم نے اللہ کی ہے یہاں سے نکلیں گے اندر جاتی بار نیٹ کھول لیں گے. ایک دوست پوچھتا ہے بھی کیا دیکھ رہے ہو انہیں کہ جی ہم جی حضرت صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب کو چھوڑ کر انگلیاں یوں گھومی ادھر دیکھ انگلائیں میں گھومیاں اور پتہ لگے تھرکتے جسم ننگی کارکردگی دیکھ رہا ہے اس کے اندر. اور تو ہو رہا وہ بندہ بیٹھ کر دوسرے صوفی کو بھی دکھا رہا ہے کہندا ہے ساڑے یار سارا کچھ اللہ ہوئے چ نہیں پیا اے بھی مزے ویکھو اے وے کی پیا. پھر اتنا نہیں ہے اس میں سے کلپ تیار کر کے اس لچ کے اور وہ جا کر اپنے دوستوں کو سینڈ کر رہا ہے آج میں نے یہ دیکھا ہے پروگرام ذرا یہ بھی چیک کر. تو مجھے اللہ کا پروگرام سینڈ کرتا ہے کبھی یہ بھی چیک کر یہ بھی ایک جہان ہے. لعنت ہے ایسی سوچ پہ. اب آپ ادھر میرے دیکھو نوجوانوں یہ گلاس کیا ہے گلاس ہے نا اس میں کیا ہے اس میں پانی ہے. میری طرف دیکھنا اس میں پانی اتنا ڈالا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا. اگر میں اس میں جا کر گندا گٹر کا پانی اس میں ڈال لوں یہ پانی کی یہ رنگت رہے گی اوپر. میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو
اس کی وہ رنگت رہے گی؟ اگر میں گٹر کا گندا پانی اٹھا کے اس کے اندر شامل کر دوں، پانی پینے کے لائق رہے گا؟ پانی بے ذائقہ ہو گیا، پانی کی خوشبو رہے گی؟ نہیں. پانی کی رنگت رہے گی؟ یہ نہیں. کس لیے ہے؟ وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی. یہ صاف پانی ہے، وہ گٹر کا پانی ہے. اب آپ صرف سوچ کو آپ نے چینج کرنا ہے. اچھی سوچ رکھو گے تو یہ اچھا پانی ہوگا، گندی سوچ شامل ہوگی تو گٹر کا پانی شامل ہو جائے گا. بلے شاہ سے کسی نے پوچھا تھا، بلیا رب دا کیویں پانا؟ ابھی دیکھنا سوچ کی بات. بلیا رب دا کیویں پانا؟ بلے شاہ فوراً کہا ادھر پٹ کے ادھر لانا. رب کوئی پودا ہے، ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگا دینا. بلے شاہ نے کہا اپنی سوچ چینج کر لے، شیطانی سوچ چھوڑ کر رحمانی سوچ بنا، گندی سوچ چھوڑ کر اچھی سوچ بنا، بدی کے ارادے چھوڑ کر نیکی کے ارادے بنا. جیسے ہی تیری نیت میں اخلاص ہو جائے گا تیرا مولا تجھے مل جائے گا. سبحان اللہ. کہتے جی ہم دروش ہی پڑھتے ہیں، دروش ہی پڑھتے ہیں ہم، مگر ہمارے اوپر وہ کرم نہیں ہوتا. بابا جی جو آپ بیانوں میں بتاتے ہیں وہ میرا بھائی، اوے اپنے دامن کو، اوے اپنے وجود کو گناہ سے بچا یار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے، مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے. آئے اور کس کے بنیا کر لنگوٹ، نہ کیا کر گناہ. اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، زباں کو، اپنے وجود کو گناہ سے بچاؤ. نوجوانوں تمہیں تمہاری اہمیت کا نہیں پتا. خدا کی قسم تم اگر سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم رب کریم سے جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. اللہ اوئے 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 اوئے. مدینے والے سے پیار کیا کرو. سبحان اللہ. حضور نال پیار کرو، رج کے پیار کرو. خدا دی قسم کیا حضور کا چہرہ ہے. شاعر کہتا ہے قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجاوٹ. کسے کرما والیے ماں نے نہیں جنیا، جیڑا مرضی اپنی مطابق بنیا. مصور نے ویکھو حد کر دیتی بڑی ریج نالے، تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا، منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ. آئے آئے آئے. سبحان اللہ. جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ صرف خود مدینہ نہیں دیکھتا، وہ سامنے بیٹھنے والوں کو کہتا ہے آنکھ بند کر، اوے کھول، کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ مدینہ. ہاں ہاں کیا بلا؟ مدینہ. کیا شاعر کہتا ہے؟ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونے تو سونا ہے، 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 سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا. تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں. روزہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں. روزہ حضور دا تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں، تکیا نصیبہ والیاں. روزہ حضور دا. او بنگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال، گنگیاں نے گلاں کیتیاں
पत्थराने भी पढ़िया पत्थराने ओ पढ़िया पत्थराने पढ़िया पत्थराने पढ़िया पत्थराने भी कलमा हजूर दा पढ़िया पत्थराने पढ़िया पत्थराने पढ़िया पत्थराने कलमा हुजूर दा सब सोनिया तो सोना है 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 चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आ रोज़ा हुजूर दा खबरे तू केड़ी जन्नत दे करना तज़किरे खबरे तू केड़ी जन्नत दे करना तज़किरे ओ जन्नत जन्नत साढ़े वास्ते जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते रोज़ा हुजूर दा जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते रोज़ा हुजूर दा जन्नत है साढ़े वास्ते हो जन्नत है साढ़े वास्ते रोज़ा हुजूर दा सब सोनिया तो सोना है सब सोनिया तो सोना है सब सोनिया तो सोना है सब सोनिया तो मजा नहीं आया। तमाम तो हाथ उठा के झूम झूम के मोहब्बत का मुजाहरा करें। हो सकता है आज की शब सरकार का दीदार हो जाए हैं? झूम झूम के सब सोने हाथों सोना है 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 चेहरा हुजूर दा सब सोने तो सोना है 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 चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने आओ तकिया नसीबा बाने ये जाग नजर विच तेरे जेड़ा आवे ओ विक जावे
پیشانی تے چمک نورانی اتے نینا کجل سہاوے خلق تیرے نے مولئی دنیا 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 یا رسول اللہ سارے بولو اچھا یا رسول اللہ خلق تیرے نے مولئی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی اوہ سانو کدھر نظر نہ آوے سب سونے آدھو سوڑا اے 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 چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا بابا جی میرا علی شاہ کی فرمانے نے کوئی مثل نہ ٹولن دی بابا دے بڑھا سبحان اللہ سبحان کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی اوئی تے جانیوں بولن دی سب سونے آدھو سوڑا اے 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 چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا کوئی بچیاں نو چھی کریے بابا جی میرے علی شاہ کی فرماندے نے کوئی بچیاں نو چھی کریے ایک نال یاری لاکے سارے ٹبر نو جی کریے سب سونے آدھو سوڑا اے 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 سب سونے آدھو سوڑا کوئی ظلفان بابا جی میرے علی شاہ کوئی ظلفان چھلے مو چھلے 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 کوئی ظلفان چھلے وہ چھلے سارا جگ سونا ہے میرے عربی تو تھلے وہ تھلے سب سونے آدھو سوڑا اے سب سونے آدھو سوڑا اے سب سونے آدھو سوڑا اے چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ بانیا ہو 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 تکیا نصیبہ بانیا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا ہو تکیا نصیبہ بانیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदर। कभी कोई दुख तकलीफ आ जाया करे ना, आप टेंशन न लिया करें। विरद वज़ाइफ वजीफे ना छोड़ा करो, नमाजें ना छोड़ा करो, बल्कि नवाफिल की कसरत कर दो। किस वास्ते? तुहाड़ी काल सुनी जा रही है हुण, यकीन जानो। मैं आ रहा था तो बच्चा मुझे बता रहा हो कि भाई वो फलां बंदा बता रहा है कि भाई फलां जगह आपकी जो है ना, वहाँ किसी बंदे ने कोई टोना करा दिया है। आप परेशान होते रहते हैं, भाई टोना हो गया है। लोग ये हरकतें हमारे साथ भी करते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं फिर क्यों होया? कहते जी टोना कराता है। मैं कहा वो क्यों होता है? टोना हो जाएगा फिर की हो जाएगा? की हो जाएगा? 4 दिन वो बंदा खुश हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं टोना किया, पीर साहब बीमार हो गए ने, चलो बंदा तो खुश हो गया, बंदा तो खुश हो गया। मरदे नहीं आप, अल्लाह के बंदे मरते नहीं हैं। मूतु कबला अंता मूतु, वो मरने से पहले मर जाते हैं। खुदा की कसम ये मरते नहीं, बंदे टिल ला लैन, कहते जाके मैं शूट करके आ गया हूं, तो शूट भी कर ले फिर भी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अपने रब से प्यार करो, अपने रब के महबूब से प्यार किया करो। मुसीबत आ जाया करे शोर न मचाया करो, कसरत से अल्लाह किया करो, नवाफिल की कसरत करो, दरूद शरीफ की कसरत करो, वज़ाइफ कसरत से पढ़ो, और परेशान ना हुआ करो कि मुसीबत आ गई कोई नहीं। और सुनो, तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, बुखार हो गया है, सिरे दर्द है, कोई प्रॉब्लम है आपको, खत्म खाजगान पढ़ के ना, सुबह का खत्म खाजगान पढ़ के, शाम का सुबह का पढ़ के पानी से फूको पी लिया करो, शाम ਨੂੰ फूकिया पी लिया, अल्लाह करके फूक के पी लो, सुबह का वजीफा पढ़ के फूक के पी लो। और सुनो, कोई ज्यादा टाइम नहीं तुहाडे कोल, जुबान तालू नाल मुंह बंद, सा नक वालू खिंचो, तसवर करो अल्लाह, सा बाहर छड्डो, तसवर करो मुर्शिद दा तसवर लाओ करके पानी दे उत्ते फूको, और पड़िया पानी पी लो, इंशाअल्लाह टेंशन नहीं लैनी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसी तकलीफ अगर कभी आ जाया करे ना, तो ना परेशान हुआ करो, हाँ टेंशन ना लिया करो। जेड़ा जित यार रखे उत रहना है, ओदी मर्जी जिते मर्जी रखे, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है, और दुआ कीता करो मैं मरा जहान तू जावा, रब भी खुश होवे, रब दा महबूब भी खुश होवे मेरे देहा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। हमने जो पढ़ा जो सुना, अल्लाह ताला उसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की अल्लाह कबूल फरमाए, कहो आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद सलाम पढ़ेंगे, इज्तमाई दुआ, कोई दोस्त भी इज्तमाई दुआ के बिना इधर उधर न जाए, इज्तमाई दुआ होगी। तमाम दोस्तों के लिए दोस्त ने लंगर का एहतमाम किया है, लंगर खाकर आपने फिर जाना है। और ये जो हमारा प्रोग्राम अब भी हुआ है, फेसबुक पे ये लाइव चलता रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग है, उस पर हमारे बयानात को सर्च करना हो, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी क्लिक करें, आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिलेंगे। खुद भी मुस्तफ़ीद हों, दोस्तों को भी दावत दिया करें। आपको कभी भी हो ना मन परचाना होवे ना, इधर उधर दे काम करने की बजाय ना अल्लाह कर ली, बाबे नू सुन लिया बह के, मिठियां गल्लां सुन लियां, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाया करेगा। दरूद सलाम के लिए तमाम माँ बाप अपनी अपनी जगहों पे 10 वर्षा खड़े हो जाओ, अगे नहीं आना, ओथे खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जा